حامد رضا صاحب، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے الیکشن لڑا اور آپ نے الیکشن ایک اچھی لیڈ کے ساتھ جیتا بھی. پی ٹی آئی سے جو وفاداری نبھائی ہے نا، کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اچھے نہیں ٹک سکے، بھاگ گئے عمران خان کو، اپنے کپتان کو چھوڑ کے. بہت شکریہ پرس بی بی. دیکھیں، میں نے اپنے والد سے ساری زندگی ایک ہی بات سیکھی ہے کہ بیٹا مشکل وقت میں اپنے ساتھی کو کبھی نہیں چھوڑا جاتا. جب پرویز مشرف کا ٹائم تھا تو مائی فادر واز اے ممبر نیشنل اسمبلی، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی ہم انہی کرائسس سے گزرے. میرا باپ میاں نواز شریف کی وجہ سے جیل میں گیا، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ گیا، لیکن ہم نے میاں صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد داتا صاحب والے بم دھماکے کے بعد جب رانا ثناء اللہ صاحب اور پی ایم ایل این کے لنکس بینڈ آؤٹلیٹس کے ساتھ ہم نے ود ایویڈنس میاں صاحب کے آگے رکھے، تو میرے والد اس اتحاد سے الگ ہو گئے، ریزائن بھی کر دیا. عمران خان صاحب کے ساتھ میں اس بندے کی فلسفی کی وجہ سے ہوں، اور میری 2 سال میں بہت قریبی قربت رہی. تھے بہت سارے لوگ قریبی بھی تھے، لیکن جب وقت آیا مشکل تو وہ نظر نہیں آئے. حامد رضا صاحب، اگر ہم مخصوص نشستوں کو نکال دیں تو جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ عددی اکثریت کے لحاظ سے ایوان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس میں جو اراکین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی نامزد کردہ ہیں. تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ ایوان کے اندر یہ سنی اتحاد کونسل ہوگی جو عمران خان کے احکامات کو فالو کرے گی، جو کہ میمورینڈم میں بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ اپنی کوئی پالیسی امپوز نہیں کریں گے، اور باہر یہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، میں نے جب خان صاحب کے ساتھ یہ تمام چیزیں میرے سے کہی گئیں تو میں نے ان سے 2 باتیں کہی تھی کہ ایک تو یہ اتحاد غیر مشروط ہے، وہ اسٹینڈنگ ود خان فار دا لاسٹ 7 ایئرس، لیکن یہ جو نئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ غیر مشروط ہے، اور فرام ناؤ آن میں، چونکہ میرے اوپر ایک اتنا بڑا ٹرسٹ کیا گیا، اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، اب میں کسی عہدے کا طالب بھی نہیں ہوں اس کے بعد سے. اور پالیسی عمران خان کی ہوگی، پلیٹ فارم سنی اتحاد کونسل کا ہوگا، اینڈ آؤٹ سائڈ اٹ ول آبویسلی بی پی ٹی آئی. اچھا، سنا جا رہا ہے پہلے بھی آپ پہ خبریں تھیں کہ اعتماد تو تھا خان صاحب کو، اور آپ کے ہی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے ہی پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کا سوچ رہی تھی اور لڑنے بھی جا رہی تھی. بس جو ہو گیا اسے بھول جائے، گزر جائے، وہ فار سم ریزن ہو گیا، جو بھی ہوا ہم اس سے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں ہو سکا. اس وقت مجلس وحدت مسلمین بھی ساتھ تھی، ہم تھے، ایم ڈبلیو ایم تھے، اور پھر اس کے بعد لاسٹ منٹ وہ بلے باز صاحب کی انٹری ہوئی اور وہ پریشر کو سسٹین نہیں کر پائے، تو پھر یہ. اچھا سر، ابھی تک سنی اتحاد کونسل میں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے کتنے اراکین جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں؟ جو آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے حامی تھے، جو جیتے، وہ سب شامل ہو گئے یا اکا دکا ڈیویٹ کر کے دوسری طرف بھی چلے گئے؟ ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں 87 جو ہیں وہ آلریڈی اپنے بیان حلفی سبمٹ کروا چکے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور ہم نے ان کے ایکسیپٹنس لیٹرز بھی دے دیے. 4 افراد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی وجہ سے جوائننگ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پھر ڈیول پارٹی آپ عہدے نہیں رکھ سکتے. 91 ہو گئے. 2 ہمارے اراکین ایسے ہیں جن کے ریزلٹس روکے گئے ہیں، ایک تو وہ نوشہرہ والے، تو ہمارا ایک فرض جو ہے مننے کا وہ کم ہوا، ہمارے 93 پورے ہیں. اور پنجاب کے اندر ہمارے 107 جو ممبرز ہیں وہ پورے ہیں، جن کے بیان حلفی جمع کروا دیے گئے ہیں، اور یہ میں ایکسکلوڈنگ وہ مخصوص نشستوں کے. اور اسی طریقے سے سندھ میں 9 ہیں. نشستیں بھی ایک بہت بڑا تنازع ہے نا سر. آپ کو معلوم ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، ٹھیک ہے، اور آپ خود آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑے ہیں، تو آپ کو مخصوص نشستیں کیوں دی جائیں؟ میں تو آزاد حیثیت سے لڑا ہوں، عظیم جو انصاف کے بول بالا والا فیصلہ تھا اس کی وجہ سے. میں تو اپنی پارٹی کا ٹکٹ بھی نہیں لے سکا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اب کیا کہہ سکتے ہیں انہیں. لیکن دیکھیں، 2 چیزیں، 2 ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے ایم ایم اے کا، اف یو ریممبر، جب ایم ایم اے کے معاملے کے اوپر وہاں پہ شامل تمام جماعتوں نے اپنی لسٹیں جمع کروائی تھی، تو وہ ایک ہی ایم ایم اے کی طرف سے کلیکٹیو لسٹ جمع کروائی گئی تھی جسے کنسیڈر کیا گیا تھا. یہ الیکشن سے پہلے کرائی گئی تھی؟ یہ الیکشن سے پہلے کروائی گئی تھی. ہم نے، ہماری سیٹلمنٹ یہ تھی بٹوین ایس آئی سی، پی ٹی آئی اینڈ ایم ڈبلیو ایم کہ پنجاب میں ہم تمام لوگ بلے کے نشان پہ کنٹیسٹ کریں گے، اور باقی پروونسز میں اپنے اپنے رسپیکٹیو نشان کے اوپر جائیں گے. اور اس کے لیے جو لسٹ وہاں پر جمع کروائی گئی ہے وہ خالی پی ٹی آئی کی لسٹ نہیں ہے، وہ ایک کلیکٹیو جو الائنس تھا اس کی لسٹ ہے. تو ہمارا پہلا ویو تو یہ ہے کہ اسی لسٹ کو کنسیڈر ہونا چاہیے. الیکشن سے پہلے آپ نے کوئی لسٹ جمع کروائی تھی مخصوص نشستوں کے لیے؟ جب الائنس ہو کے ہم نے الائنس کی طرف سے ایک لسٹ جمع کروائی تو دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز ویل. میں قانونی بات کر رہی ہوں، الیکشن کمیشن تو کہتا ہے کہ آپ کو کروانی تھی نا. نہیں، اچھا چلیں ہم اس دوسری بات کے اوپر آ جاتے ہیں. پہلی نہ لیں آپ، قانونی طور کے اوپر میرا یہ نقطہ زیادہ ویلڈ ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں ملیں گی نشستیں، چونکہ ہمارا میمورینڈم اس سے پہلے کا سائن ہوا ہے آپس کے اندر.
دوسری چیز کے اوپر آ جائے. آپ کو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کی نمائندگی زیرو ہے, جس طرح میں خود بھی اپنا کنٹیسٹ نہیں کر سکا اور آل آف اے سڈن 100 کے قریب افراد اسے جوائن کر لیتے ہیں, آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس کی مخصوص نشستیں موجود ہیں. اب رولز آگے یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا تھا, ایسے کرنا تھا, ایسے کیا, ایسے نہیں کیا. اچھا, اس کا بھی پریسیڈنٹ موجود ہے. الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ رولز دیکھے گا اپنے, نہیں, اگر وہ الیکشن کمیشن دیتا ہے نہیں دیتا, اگر الیکشن کمیشن نہیں, وہ آئین کی روح سے اوپر تو نہیں نہ جا سکتا. رولز کو دیکھتے ہوئے وہ آئینی شک کو تو نظر انداز نہیں کر سکتا, نمبر 1. نمبر 2, کے پی کے میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں ابھی یہاں پہ کوٹ نہیں کروں گا, ہمارے پاس 3 ایویڈنسز موجود ہیں جی, اور گزشتہ دور حکومت کے ایویڈنسز ہیں کہ لسٹ جمع نہیں کروائی گئی تھی, اور اس کے بعد جب وہ افراد کی تعداد بڑھ گئی تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اپنا لیٹر دے کے کہا کہ آپ اپنی لسٹ جمع کروا لیں, تو ہم کروائیں گے. اختیار ہے نا سر, وہ تو الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے. ابھی کرے گا. وہ آئینی شک کون سی تھی, آپ نے کہا آئینی شک بھی ہے, وہ کرے گا. وہ میں اب آپ کو ٹائملی ڈسکلوز نہ کروں تو بہتر ہے میرا خیال ہے. لیکن اگر نہیں ملتی تو لاہے عمل کیا ہوگا؟ کورٹ جاتے ہیں, وہاں سے ریلیف نہیں ملتا, کیا کریں گے پھر؟ ایوان نہیں چلے گا. پھر وہی بات ہے, نہیں تو ہم کیا کریں؟ نہیں چلے گا. آپ نے پہلی ملک کو ہم نے نہیں چلنے دینا. پہلے آپ نے ہمارا 160-70 پلس کا مینڈیٹ چوری کیا. ہمارے 22 MNA سندھ سے پی ٹی آئی بیک جو ہیں ان کے آپ نے 6-6 ہزار کے اوپر اپنے نیشنل اسمبلی کا کینڈیڈیٹ بنا دیا کراچی سے, اور اسے آپ نے جتوا دیا. کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر جن کی 1 لاکھ کی لیڈ تھی, آپ نے وہ 1 صفرہ اتار کے نیچے لگا دیا اور ہمارا صفر آگے پیچھے کر دیا. اب اگر یہ کریں گے, NA 104 سے الیکشن جیتا, اچھے مارجن سے جیتا, 1,28,000 ووٹ. حامد رضا صاحب, آپ نے لیے نون لیگ کے دانیال احمد جو کہ راجہ ریاض کے بیٹے تھے, انہوں نے 92,500 ووٹ ان کو ملا, 36,000 کی آپ کی لیڈ ہے. فراڈ بتاؤں جی, فارم 49 کے اندر میرے ووٹس 138 بھی نہیں ہے, 143, مطلب اس سے بھی زیادہ تھی. اس سے زیادہ تھی جو خود انہوں نے دیا. تو یہ کیا جادو ہوا کہ فیصل آباد سے نون لیگ کا صفایا ہو گیا سر؟ اور یہ کیا جادو ہوا کہ جو دھاندلی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فیصل آباد میں, گجرانوالہ میں اور سرگودا میں دھاندلی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ دھاندلی کرنے والے یہاں ہڑتال پہ تھے, جہاں دھاندلی ہوئی, جہاں آپ ہارے وہ دھاندلی ہو گئی, جہاں آپ جیتے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. اچھا چلیں ایسے کر لیتے ہیں. اگر تو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ اب رولنگ پارٹی وہی ہے نا, اس کے سارے بندے, میں گزشتہ روزے پروگرام میں تھا, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا. اگر رولنگ پارٹی, جیتنے والی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, اس کے الائڈ بھی یہ کہہ رہے ہیں, آج بلاول صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو پھر اس کے اوپر ایک کمیشن نہیں بننا چاہیے جو کم از کم ہم ساروں کے سامنے. اب دیکھیں ایک فارم 45 ہے, میں آپ کو ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں. ہمارے فارم 45 کے بعد جب رزلٹ ایشو کیا گیا, فارم 47 دیا گیا, تو میری لیڈ کم کر کے 37,000 کر دی گئی. اب فارم 49 کے اندر اور ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, اس کا ووٹ 7,000 کر دیا گیا, محترم شکیل شاہد صاحب کا میں آپ کو نام بتا رہا ہوں. جب فارم 49 تیار کرنے کے لیے دوبارہ 45 کو گنا گیا تو اس کا 6,000 ووٹ اڑ گیا اور وہ میرا ووٹ تھا. لیکن ایک بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک امیدوار جو آلریڈی جیت رہا ہے اس کی لیڈ کم کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ 42 کی لیڈ تھی, ہو سکتا ہے کہ وہ امیدوار ٹائملی پہنچ گیا تو اس کی لیڈ بچ گئی, جو نئے لوگ تھے ان کی نہیں بچ سکی.